إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ دروس میں آپ کا آج الدرس الثامن عشر 18واں سبق ہے. اس میں یہ آپ کو سکھائیں گے آج ایک تو مثنیٰ یعنی عربک میں اسما کے ڈول کیسے بناتے ہیں. آپ نے تو ابھی صرف مفرد سیکھے تھے، یعنی واحد فارم، سنگولر فارم، ناؤنس کی واحد فارم. اب جو ہے اس میں سکھائیں گے کہ مثنیٰ جسے کہتے ہیں، مثنیٰ جس کو تثنیہ کہتے ہیں، اس میں ہے وہ مثنیٰ، ڈول فارم مثنیٰ. ٹھیک ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ اور اس میں کم خبریہ کے بارے میں ہے، کم بلکہ استفہامیہ، کم استفہامیہ. یہ کم آپ کے پاس سمجھ لیے ایک ٹول ہے. کم ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک آلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ اب سوال پوچھتے ہیں، اور سوال پوچھتے ہیں عدد کے متعلق. کس کے متعلق؟ عدد کے بارے میں. کم عدد کے لیے آتا ہے. عدد کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو ہاؤ many brothers do you have، تو یہ عدد کے لیے، تو اس کے لیے عربک میں آئے گا کم اخلک. تو یہ عدد کے بارے میں اس کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے. کم جو ہے کم استفہامیہ، کم استفہامیتن، استفہامیتن یسأل به عن العدد، عدد کے متعلق، عدد کے بارے میں اس کم کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کم کے ذریعے سے، کم کے ذریعے سے. کم کی تمییز جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر مثال میں، کم اخن، تو تمہارے کتنے بھائی ہیں اے محمد. تو کم ہے نا، یہاں پر استفہامیہ ہے، سوال. اس کا ترجمہ ہے ہاؤ مینی بردرز ڈو یو ہیو، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے محمد. تو یہ اخن جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو مفرد ہے، کیونکہ اس کی یہ تو مفرد فارم ہے نا، اخن ایک کے لیے آتا ہے، مفرد ہے، پلس اعراب کے لحاظ سے جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کم استفہامیہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ مفرد ہوگا اور پلس منصوب ہوگا. یہ آپ نوٹ کر کے رکھیں گے. کم استفہامیہ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو ہم ٹیکنیکلی تمییز کہتے ہیں. فی الحال آپ چھوڑ دیجئے تمییز وغیرہ کسے کہتے ہیں، وہ کس چڑیا کا نام ہے. فی الحال آپ یاد رکھیں کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتا ہے. کم کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے عدد کے بارے میں، اور کم کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، مفرد منصوب ہوتا ہے. مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے وہ اسم، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مفرد ہوگا، سنگولر فارم میں ہوگا، پلس منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آپ دھیان رکھیے. اور اس کے بعد جو ہے سکھائیں گے اس میں مثنیٰ کیسے بناتے ہیں، تثنیہ کیسے بناتے ہیں سنگولر فارم، سنگولر سے. تو اس کا سیدھا سا سمپل طریقہ ہے کہ آپ الف نون ایڈ کر دیتے ہیں حالت رفعی میں، یعنی مرفوع جب اسم ہوگا اس وقت آپ اس کے اخیر میں الف نون ایڈ کر دیتے ہیں، اور نون کسرے والی، نون کسرے والی. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے پاس ہے اختن، بہن، ایک بہن ہے نا، اختن کا معنی ایک بہن، ون سسٹر. آپ کو بنانا ہے دو بہنیں، اختن ہے، آپ کو بنانا ہے دو بہنیں. آپ کیا کریں گے؟ پلس کریں گے اس کے الف نون، اور نون کسرے والی. ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر. لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ الف، اس الف نون سے پہلے، اس الف سے پہلے
والا جو حرف ہوگا اس پر ہم فتحہ دیں گے. مثلا اختن تھا تو اس کے اخیر میں جو گو نا دو پیش تھی تا پر وہ ختم کر دیں گے, حذف کر دیں گے, اس کی جگہ پر کیا لگائیں گے, زبر. تو یہ بن جائے گا اختانی, بنے گا نا, ہے نا بھائی؟ چیٹ میں بتاؤ بنے گا کہ نہیں, سمجھ آ رہا ہے؟ اختن دو پیش کینسل کیونکہ ہمیں تسنیہ اس کا بنانا ہے. تو اختن سے اختانی, اختانی الف نون ہم نے ایڈ کیا, یہ دیکھو آ رہا ہے سمجھ؟ چیٹ میں بتا سکتے ہو, اختن سے اختانی. ہاں یہ ریپیٹ کیجئے, کب الف نون آئے گا؟ الف نون آئے گا جب حالت رفعی ہو, مرفوع ہو اسم. جب منصوب ہوگا اور مجرور ہوگا اس وقت یا نون ہم استعمال کرتے ہیں. یا نون, یہاں پر جزم اور نون کے نیچے زیر, یا نون اس وقت آئے گا. وہ شاید اس لیسن میں ہو, اگر نہ ہو تو مجھے وہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال انہوں نے صرف مرفوع کا دیا ہے, اب فی الحال مرفوع یاد رکھ لیجئے. البتہ اگر وہ بھی یاد رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. یعنی جس طرح آپ مرفوع منصوب اور مجرور کہتے ہیں نا, مرفوع ہوا کہ اخیر میں جو ہے پیش ہے آخری حرف پر, اور منصوب ہوا آخری حرف پر زبر ہے, اور مجرور ہوا آخری حرف پر زیر ہے. یہ اعراب کہلاتے ہیں نا, رفع نصب اور جر, رفع نصب اور جر, ہے نا. اور جس حرف پر پھر یہ ہو, یعنی وہ اس لفظ کو ہی پھر مرفوع کہتے ہیں یا منصوب کہتے ہیں یا مجرور کہتے ہیں. اور یہ آخری حرف کی جو یہ حرکتیں ہوتی ہیں, ضمہ ہو, فتحہ ہو یا کسرہ, ان کو رفع نصب اور جر کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ تو ہو اعراب الحرکت, اس کو کہتے ہیں حرکت کے ذریعے اعراب. اور دوسرا ایک اعراب کی قسم ہے اعراب الحروف, حروف کے ذریعے سے بھی اعراب ہوتا ہے. تو حالت رفعی میں تثنیہ کے معاملے میں اعراب جو ہے الف کے ذریعے سے آتا ہے, الف نون. ٹھیک ہے, تو اتنا آپ موٹا موٹا یاد رکھ لو کہ جب مرفوع ہوگا تثنیہ تو اس وقت الف نون ہم ایڈ کرتے ہیں. الف نون تو ہوگا ہی ہوگا دونوں صورتوں میں, لیکن نون سے پہلے الف ایڈ کرتے ہیں. یہ کب آپ کو یاد رکھنا ہو, جب اسم مرفوع ہوگا رفعی حالت میں, یعنی پیش کی حالت میں. یہ الف ڈینوٹ کرتا ہے یہاں پر پیش. ٹھیک ہے, الف از اکول ٹو ہیئر, الف از اکول ٹو ضمہ ہیئر. ٹھیک ہے, الف یہاں پر ضمہ کے برابر ہے. ٹھیک, اور جب اسم جو ہے منصوب ہو یا مجرور ہو تو ہم نون تو کرنا ہی کرنا ایڈ ہے, نون زیر, نون مقصور ایڈ کرنا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم یا ایڈ کریں گے جزم والی. ٹھیک ہے, اور اس یا سے پہلے زبر, اور یہاں پر اس الف سے پہلے زبر. یا کب ایڈ کریں گے؟ جب منصوب ہو یا مجرور ہو اسم. جب اسم منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اس وقت جو ہے ہم یا نون ایڈ کریں گے, اور جب مرفوع ہو تو الف نون ایڈ کریں گے, الف ایڈ کریں گے. تو یہ الف وہاں پر اعراب ہے, وہ ڈینوٹ کرتا ہے ضمہ کو, اعراب الحرکت ہے. اور یہ یا یہاں پر اعراب کیا کہتے ہیں حرف ہے, یہ ڈینوٹ کر رہا ہے یہاں پر یا تو نصب اگر منصوب ہو یا تو جر اگر مجرور ہو. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ یہاں پر ہم نے اس کا نٹشل بیان کر دیا, اس کی تفصیل آگے کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کم اخل لکا یا محمد, یہ اسے پوچھتا ہے مدرس, تمہارے کتنے بھائی ہیں اے محمد؟ محمد کہتا ہے لی اخن واحد. اس طریقے سے کہنے کا طریقہ, اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے ہاؤ مینی بردرز ڈو یو ہیو, تو آپ کہو گے کم اخل لکا یا جاوید, یا کم اخل لکا یا توقیر. آپ کہو گے لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے. آپ کو کہنا ہو میرے دو بھائی ہیں تو کہیں گے لی اخوان. اخن کی تسنیہ آتی ہے اخوان, وہ کیوں اخوان آتی ہے وہ آگے, ابھی نہیں. یا کم سیارتن لکا, تمہاری کتنی گاڑیاں ہیں؟ تو آپ کو کہ لی سیارتان, سیارتانی. اصل میں ہے سیارتانی لی, ہے نا, کیونکہ یہ مجرور ہے یہاں پر. کیا کہتے ہیں, مجرور نہیں, یہ مبتدا یہاں پر اخن واحد موصوف صفت مل کر مبتدا بن رہا ہے, وہ نکرہ ہے, اسی لیے اس کو مؤخر کیا گیا.
اور لی جار مجرور کو مقدم کیا گیا. اخن واحد ثابت لی موجود لی. اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب پڑھی ہے نا. اخن واحد ثابت لی موجود لی، اس کو بنائیں گے خبر اور لی کو جار مجرور کو متعلق خبر کریں گے. وکم اختن لکا، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں. وکم اختن لکا، تمہاری کتنی بہنیں ہیں، ہے نا. اخت محمد کہہ رہا ہے لی اختانی، اختانی میری دو بہنیں ہیں، میری دو بہنیں ہیں، میری دو بہنیں ہیں. مدرس پوچھتا ہے کم عجلتن للدراجتی یا حامدو. عجلتن کہتے پہیے کو، ویل. مدرس حامد سے سوال کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ سائیکل کے پہیے، سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں. عجلہ کہتے ہیں پہیے کو، جمع آتی ہے اس کی عجلات. سائیکل کا پہیہ تبھی ٹھیک رہے گا جب وہ گردش میں رہے. اسی طرح انسان کو بھی گردش میں رہنا چاہیے، یعنی کام کرنا چاہیے، بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے. بیکار انسان کے ذہن میں پھر شیطان جو ہے وساوس کی بھرمار کر دیتا ہے. اس لیے انگریزی میں اچھا محاورہ کہتے ہیں an empty mind as the devil's workshop. لہذا بیکار رہنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے کسی نہ کسی اچھے کام میں. پڑھو، پڑھاؤ، بچوں کے ساتھ رہو، ہے نا. اپنے بچے جو ہیں، جو بچے والے ہیں اور جو بچے والے نہیں ہیں، وہ کتابوں کے ساتھ رہو، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو وغیرہ. تو کہتا ہے لہا عجلتان، حامد جواب دیتا ہے اس کے دو پہیے ہوتے ہیں، اس کے دو پہیے ہیں. عجلتان ہے نا تسنیہ، عجلتن عجلتان، وہ تو ہم نے جمع بتائی تھی عجلات، یہ ہے عجلتان. آگے پوچھتا ہے مدرس کم عیدن فی السنتی یا زکریہ. کم عیدن کتنی عیدیں ہیں، فی السنتی سال میں، اے زکریہ، اے زکریہ عید سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں. سال میں کتنی عیدیں ہیں، سال میں کتنی عیدیں ہیں جو مسلمان مناتے ہیں. صحابہ نے جو عیدیں منائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عید قرار دیا، صحابہ نے، تابعین نے، پھر اتباع تابعین نے، پھر ہمارے باقی علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، امت کے 1400 سالہ کے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین اور ہمارے بزرگان دین، انہوں نے کتنی عیدیں منائی ہیں. تو کم عیدن فی السنتی یا زکریہ، کتنی عیدیں ہیں سال میں زکریہ. تو زکریہ کہتا ہے فی السنتی عیدانی، سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں. لیس لہما الثالث، سمجھے. یہ دو ہیں، ان کی تیسری نہیں ہے، یعنی جو صحابہ سے ثابت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. فالثالث بدعۃ محضہ، تو تیسری جو ہے وہ بدعت محضہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ لوگوں کی اختراع ہے. اس لیے جو ہے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ بدعت اور سنت کے درمیان کیسے فرق کیا جائے. تو اس کا یہ بہت اچھا جواب دیا کہ جس چیز کی طرف اہل علم، اہل دل، اہل تقوی، علماء، صلحاء کی دل جذب ہوں، وہ سنت ہوتی ہے. کیونکہ علماء اور صلحاء کے دل جو ہے بدعت کی طرف، جس میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، اس کی طرف جذب نہیں ہوتے. اور بدعت کی کیا پہچان ہے کہ اس کی طرف دیکھو کہ کون شخص لپک رہے ہیں، کون شخص زیادہ سے زیادہ اس میں جا رہے ہیں، آیا وہ علماء ہیں، صلاح ہیں یا عوام ہیں. تو اگر دیکھو کہ عوام کی وہاں پر بھیڑ ہے، بھرمار ہے، اور علماء اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مشائخ علماء، صحیح ترین علماء جن کا علم راسخ ہے، وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، پھس علماء نہیں، ان کو مسئلے کی پتہ ہی نہیں، علم گہرائی نہیں، وہ نہیں. تو دیکھو کہ عوام جا رہی ہے، علماء اگر عوام جا رہے ہیں تو سمجھ لو اس میں کچھ گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے. ہما عید الفطری، کہتے ہیں وہ عید الفطر ہے، روزہ کھولنے کی عید،
وعید الاضحیٰ اور قربانی کی عید، بقرہ عید، اضحیٰ اضحیہ سے ہے قربانی کے معنی میں. تو اسلام ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے، قربانیاں ہی قربانیاں، پوری زندگی قربانی. مدرس پوچھتا ہے یا ابراہیم ابو کا تاجر کبیر، تمہارا ابو ایک بڑا تاجر ہے. کم سیارتن عندہ، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. کم سیارہ آیا نا مؤنث، تو کم استفہامیہ کے بعد جو اسم ہے جسے ہم تمیز کہتے ہیں وہ مفرد منصوب ہے، مفرد منصوب. ابراہیم کہتا ہے عندہ سیارتانی کبیرتانی، ان کے پاس دو بڑی گاڑیاں ہیں. ارے جب بڑا تاجر ہوگا تو بڑی گاڑیاں تو رکھے گا نا. وسیارتانی صغیرتانی، اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں. انسان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کچھ چیزیں پسند کی، جس میں ایک اچھی سواری بھی ہے. اس زمانے میں گھوڑا اچھی سواری، اونٹ اچھی سواری مانے جاتے تھے. آج کے زمانے میں اچھی خاصی گاڑی جو آپ کے کام آئے، جس میں آپ ادھر ادھر جا سکیں، تو یہ ہونی چاہیے انسان کے پاس. المدرس کم نافذتن فی غرفتک، تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں. نافذہ کے معنی کھڑکیاں. اسماعیل کہتا ہے فیہا نافذتان، اس میں دو کھڑکیاں ہیں. المدرس پوچھتا لمن ہذانی الدفترانی، یہ دو کاپیاں کس کی ہیں. علی کہتا ہے ہما لی، وہ دونوں میری ہیں. تو ہذانی، ہذا کی تثنیہ، ہذانی تثنیہ کیونکہ آگے مشار الیہ مثنیٰ آ رہا ہے، لہذا اس کی طرف اشارے کے لیے ہذانی. ہذانی جیسا فرعون کہتا ہے ان ہذانی قرآن میں، ان موسیٰ اور ہارون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علیہم السلام، ان ہذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکما بسحرہما کہ یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے. تو اب سوچ لو کیا کرنا ہے. یہ فرعون کہہ رہا ہے ان ہذانی الدفترانی، تو تثنیہ. اور یہ آج کے فرعون بھی اسی فرعون کی ڈگر پر چل رہے ہیں. علی ہما لی، یہ دونوں میری ہیں، یعنی یہ دفتر کاپیز میری ہیں. مدرس پوچھتا ہے لمن ہاتانی المسطرتانی، یہ دونوں سکیلیں کس کی ہے. مسطرتن سکیل کو کہتے ہیں، رولر، جس کے ذریعے سے رول دیتے ہیں نا کاپی پر. مسطرتن رولر، اس کے رولر ہے نا، رولر ہی کہتے ہیں نا اس کو، رولر RULER، جس کے ذریعے سے وہ لکیریں دیتے، سیدھی لکیریں. اسکیل اس کے لیے اپروپریٹ لفظ ہے رولر. مسطرتن اسی کو کہتے ہیں. سطر دینے کا آلہ، یعنی لائن دینے کا آلہ، جس کے ذریعے سے لائن دی جائے، تو رول دینے کا آلہ لائنر، رولر. تو مسطرتن اسی کی ہے یہ تثنیہ، مسطرتانی رولر. تو مسطرتن مسطرتانی، مسطرہ یہ گولتا تھا آخر میں، ہمیں اس کو بنانا تثنیہ، تو پلس کیا الف نون، نون پر زیر ہے، اس سے پہلے الف سے پہلے زبر، اور یہ مشار الیہ بن رہا تھا چونکہ اس پر الف لام ہے تو، اور مؤنث ہے، تثنیہ ہے، لہذا اس کی طرف جو اس میں اشارہ تثنیہ آتا اشارہ کرنے کے لیے وہ بھی تثنیہ ہوگا اور مؤنث، اور وہ ہے ہاتانی. حاضی کی جو تثنیہ ہے وہ ہاتانی ہے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے، حاضا حاضانی ہاولائی، حاضی ہاتانی، حاضی ہاتانی ہاولائی، حاضی ہاتانی ہاولائی. تو اس میں یونس کہتا ہے ہمالی، یہ دونوں میری ہیں. یونس ہے، کیا ہے، اس کو یونس پڑھ دیتے ہیں سارے لوگ تقریباً، تو یونس ہے. قرآن میں یونس ہے، نون کے ضمہ کے ساتھ، یونس. تو اس کو صحیح کرنا چاہیے، یونس کہنا چاہیے، نام بگاڑنا نہیں چاہیے. یونس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.